تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ تکلیف میں تھی اتنے دنوں سے، کیونکہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ لوگ غلط اور جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور جو خان کے لیے نکلے ہیں ان کو تو بالکل چھوڑ کے میں نہیں اکیلا جا سکتی۔ کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پہ میں 12:30 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں۔ اس کے بعد بہت سی گاڑیاں جو آئی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں، کیونکہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے۔ جی تو بالکل بی بی وہاں سے نہیں ہٹی تھی، کیونکہ خان نے نہیں کہا تھا کہ ہٹنا ہے۔ میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا، اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی۔ یہ صرف میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بی بی وہاں اکیلی تھی اور سب چھوڑ کے جا چکے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 2-3 موضوعات ہیں جن پر بات ہوگی۔ پہلا موضوع جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی ایک قرارداد ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کون سی قرارداد ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب پر پاکستان بھر میں اس وقت کتنے مقدمات ہیں۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ ہے بشرا بی بی جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں، اور بشرا بی بی نے کیا کہا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو پہلے چلتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے، چونکہ یہ آج کی بڑی خبر تھی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی مرضی کے بغیر وہ موومنٹ نہیں کر سکتی۔ تو آج پہلی مرتبہ جب اسلام آباد کا دھرنا ہوا اور وہاں سے وہ واپس آئیں، تو پہلی مرتبہ وہ سی ایم ہاؤس سے نکلی ہیں، اور آج وہ چارسدہ گئیں، جہاں پہ ایک ورکر تھا تاج الدین نام کا، اس کو جو ہے کیونکہ وہاں اس کی شہادت ہوئی تھی، تو لہٰذا بشرا بی بی ان کے گھر گئیں تعزیت کے لیے۔ وہاں پہ کافی سارا میڈیا بھی جمع ہو گیا۔ اس موقع پہ بشرا بی بی نے میڈیا سے بات چیت بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی کہ جب وہ انہوں نے دیکھا ارد گرد تو وہاں پہ کوئی بھی ان کا رہنما لیڈر کوئی نہیں تھا، اور تمام لوگ بھاگ چکے تھے۔ تو آج جو ہے بشرا بی بی نے کنفرم کیا ہے کہ وہ وہاں پہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا اور تمام لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ انہیں شہادتوں کی وجہ سے کافی تکلیف میں تھیں، اور میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، مجھے ڈی چوک میں تنہا چھوڑ دیا گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے، لہٰذا میں ڈی چوک گئی، اور میں اکیلی تھی کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، سب کو زبردستی خالی کرا لیا گیا، لوگ چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، میں نے کافی ریزسٹ کیا اور میں وہاں پہ کھڑی رہی۔ یقیناً انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کافی ساری شیلنگ ہو رہی تھی، لاٹھی چارج ہوا تھا، لیکن انہوں نے وہاں سے نہ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ایک وقت آیا کہ جب ان کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، سب سے لوگ جو ہیں گمراہ ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ روڈ خالی کرا رہے تھے وہ بھی گواہ ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، تمام کے تمام لوگ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی گئی، اسی لیے میں نے وہاں سے پھر مجبوراً نکلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہداء کے گھر جائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ شہداء کو اکیلا نہ چھوڑیں اور وہ ان کے گھر جائیں۔ اس موقع پر انہوں نے صوبائی حکومت کی جانب سے جو شہید ورکر تھا تاج الدین
اس کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے کی رقم بھی دی۔ تو یقیناً یہ حکومت کی طرف سے، تحریک انصاف کی جانب سے ایک اچھا قدم ہے کہ انہوں نے اپنے ورکر کا خیال رکھا اور اسے 1 کروڑ روپے کی رقم دی، جو یقیناً جانی نقصان کا تو کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اس کی فیملی کا تھوڑا بھلا ہو جائے گا۔ دوسرا جو موضوع تھا، دوسری جو خبر تھی، وہ تھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے تیرا اور جانی خیل میں جو پاک فوج آپریشن کرنے جا رہی ہے اس کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ تیرا اور جانی خیل بنوں کے قریب کا علاقہ ہے، اور تیرا اور جانی خیل دونوں میں اس وقت تحریک طالبان کے کافی سارے لیڈران وہاں اور موجود ہیں۔ تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی موسم سرد ہوگا دسمبر کے مہینے میں ان دونوں ایریاز میں، بلکہ صوبے کے دیگر ایریا میں بھی جہاں پہ جن علاقوں میں برف پڑے گی تو ٹیرس جو ہیں وہ نیچے اتریں گے پہاڑوں سے۔ تو یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ موسم سرما کے اندر ایک بڑا آپریشن لانچ کیا جائے گا، اور یہ آپریشن مختلف علاقوں میں ہوگا، اور ہر علاقے میں الگ الگ سے آپریشن کی نوعیت ہوگی۔ آج جو اسمبلی کے اندر بات ہوئی تو جے یو آئی نے بھی تحریک انصاف کا ساتھ دیا، تو جے یو آئی اور تحریک انصاف کا یہ اس قرارداد میں یہ مطالبہ ہے کہ پاک فوج آپریشن نہ کرے۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر پاک فوج آپریشن نہیں کرے گی تو تیرا میں اور جانی خیل میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ تو کیا یہ اسی طرح رہے گا؟ موسم سرما میں اگر آپ نہیں کرتے آپریشن تو یہ لوگ جو ہیں باقی جب موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ پھر چھپ جاتے ہیں پہاڑوں میں، غاروں میں، اور وہاں سے افغانستان کی سائڈ پہ۔ اب موسم چونکہ وہاں خراب ہو جائے گا تو ان لوگ مجبوراً نیچے اتریں گے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کو دبوچ لیتی ہیں، لیکن اگر صوبائی حکومت یہ چاہتی ہے کہ تیرا اور جانی خیل میں آپریشن نہ ہو، تو میرے خیال میں بڑا غلط ایک میسیج دیا جا رہا ہے، اور یہ اس پر سوچنا چاہیے صوبائی حکومت کو۔ اس موقع پر یہ بھی دیکھا گیا کہ اسپیکر نے کہا کہ دیگر علاقے بھی ہیں جہاں پہ آپریشن ہونے والا ہے، تو کیوں نہ اس کی ڈیٹیل منگوائی جائے کہ کہاں کہاں آپریشن ہونے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف انڈائریکٹلی پاک فوج کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ صوبے میں کہیں پہ آپریشن نہ کریں۔ اب اگر پاک فوج آپریشن نہیں کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسے ٹھیک ہوگی؟ صورتحال پھر اسی طرح رہے گی، اور بعد میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی پاک فوج تو وہاں تھی، آپریشن انہوں نے نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ مناسب قدم نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کی قیادت کو اس پر سوچنا چاہیے، اور میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا وقت ہے کہ ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن کو تیز کیا جائے۔ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہو، عوام کو بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ تیسری خبر کی جانب آتے ہیں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملک بھر میں کتنے مقدمات ہیں۔ جی ہاں، عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت ملک بھر میں 188 مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد میں کوئی 76 مقدمات ہیں، پنجاب میں 99 مقدمات ہیں، اسی طرح کے پی میں 2 مقدمات ہیں، اور ایف آئی اے میں ان کے خلاف 7 مقدمات درج ہیں۔ نیب میں بھی ان کے خلاف 3 مقدمات پہ کارروائی ہو رہی ہے، تو یہ ملا کر 188 کے قریب مقدمات بنتے ہیں۔ تو یقیناً اگر 188 میں روزانہ بھی ایک پیشی ہو تو 188 دن آپ مسلسل پیشیاں بھگتتے رہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ایسے کون سے مقدمات ہیں جو ایک مقدمے میں اس کی کئی ایف آئی آریں، یعنی ایک الزام میں کئی ایف آئی آریں بھی پاکستان میں درج ہوتی ہیں۔ اگر وقوع ایک جگہ ہوا ہے اور 50 جگہوں پہ اگر آپ نے وہاں پہ مقدمہ درج کر دیا ہے تو یہ تو الگ سے ایک ایشو ہے، اور میرے خیال میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ اس میں کہہ بھی چکی ہے کہ ایک کیس میں یا ایک الزام پہ ایک ہی مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ بہرحال آج یہ 3 اہم خبریں تھیں، اور
میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں نیا ولاگ کروں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ بہت شکریہ۔